پیارے ناظرین، کچھ خوابوں کی تعبیر اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ انسان تپتے صحراؤں کی مشکلات کو سکون سے ہزار درجے بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ میں نے مجید چاچا کی آنکھوں میں وہ تڑپ دیکھی تھی جو کسی پیاسے کی صحرا میں پانی کے لیے ہوتی ہے۔ 30 سال، ایک عمر جو انہوں نے پردیس کی اجنبی گلیوں میں صرف اس ایک دن کی خاطر قربان کر دی کہ جب وہ اپنے وطن کی مٹی پر قدم رکھیں گے تو ان کے اپنوں کی باہیں ان کے لیے کھلی ہوں گی۔ جس دن وہ پاکستان روانہ ہو رہے تھے، ان کے چہرے پر موجود وہ فاتحانہ چمک کسی قیدی کی رہائی جیسی تھی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ جس گھر کو وہ اپنی جنت سمجھ کر لوٹ رہے ہیں، وہاں محبت کے پھول نہیں بلکہ بے حسی کے خاردار تار ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جسے منزل سمجھ کر گلے لگانے چلے تھے، وہ دراصل ایک ایسا سہراب تھا جس نے ان کی عمر بھر کی کمائی اور مان دونوں کو پل بھر میں راکھ کر دیا۔ میں نے انہیں الوداع کرتے وقت سوچا تھا، کاش میری 15 سالہ مسافرت بھی اسی طرح کسی خوبصورت انجام کو پہنچے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ جس انجام کو میں خوبصورت سمجھ رہا تھا وہ دراصل ایک بھیانک موڑ تھا۔ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ دفتر سے واپسی پر میں نے اپنے کمرے میں ایک ایسی شخصیت کو بیٹھے دیکھا جس کا تصور بھی محال تھا۔ وہ مجید چاچا ہی تھے، مگر وہ خوشی اب ان کے چہرے سے ایسے غائب تھی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ ان کے مضبوط کندھے جھک چکے تھے اور آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی تھی جو روح کو کپا دے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا، وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح میرے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ان کی ہچکیاں بتا رہی تھی کہ ان کے اندر کوئی بہت بڑا بند ٹوٹ چکا ہے۔ میں نے انہیں سنبھالا، تسلی دی، اور جب وہ کچھ پرسکون ہوئے تو وہ کڑوی حقیقت سامنے آئی جس نے میری اپنی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ مجید چاچا نے نم آنکھوں سے بتایا کہ جن 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کی زندگی بنانے کے لیے انہوں نے اپنی جوانی پردیس کی نظر کی، وہاں ان کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ جہاں زیب بیٹا، پہلے 2 دن تو میں مہمان تھا، تیسرے دن میں باپ بننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ میں اب اس گھر کا حصہ نہیں بلکہ ایک مداخلت کار ہوں۔ چاچا کی آواز کانپ رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو دیر سے گھر آنے پر ٹوکا تو جواب ملا، آپ یہاں رہنے آئے ہیں تو عزت سے رہیں، میری زندگی میں تحقیقات نہ کریں۔ وہ خاموش ہو گئے، شاید اسے اولاد کی نادانی سمجھ کر درگزر کر دیا۔ لیکن اگلی صبح جو کچھ انہوں نے اپنے کانوں سے سنا، اس نے ان کا کلیجہ چیر دیا۔ چچا نے بتایا کہ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے جب بڑے بیٹے کا دوست دروازے پر آیا۔ بیٹے کے الفاظ چچا کے دل میں خنجر بن کر اتر رہے تھے۔ یار، یہ ابا آیا ہوا ہے، اس نے ناک میں دم کر رکھا ہے، بس یہ کسی طرح واپس چلا جائے تو پھر وہی آزادی ہوگی۔ چچا وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ وہ کئی گھنٹے بے ہوش پڑے رہے، مگر ستم ظریفی دیکھیے کہ جب ہوش آیا تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ ان کی شریک حیات جس کے ساتھ انہوں نے بڑھاپے کے خواب بنے تھے، وہ محلے کی عورتوں کے ساتھ شاپنگ میں مصروف تھی، اور بیٹے اپنی دنیا میں مگن۔ قصہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ اگلی صبح جب چچا تہجد اور فجر کے لیے اٹھے اور وضو کے لیے نل کھولا تو کمرے سے بیٹے کی گرجتی ہوئی آواز آئی، کون شور کر رہا ہے اس وقت؟ سونے بھی نہیں دیتے؟ چچا نے حضور وضو کے ساتھ ہی مسجد کی راہ لی۔ وہاں امام صاحب کے سامنے جب ان کا صبر ٹوٹا تو اس بزرگ نے وہ بات کہی جو ہر پردیسی کے لیے ایک تازیانہ ہے، بڑے میاں، جس وقت بچوں کی تربیت کرنی تھی اس وقت تم نوٹ کما رہے تھے، اب وہ ویسے ہی بن چکے ہیں جیسے ان کی پرورش ہوئی، اب یا تو برداشت کرو یا یہاں سے چلے جاؤ۔ جب چچا نے اپنی بیوی سے واپسی کا ذکر کیا تو اس نے بھی ہمدردی کے 2 بول بولنے کی بجائے طنز کیا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ وہاں پیسے تھے، یہاں تم خالی ہاتھ ہو کر بچوں کے تانے ہی سنو گے۔ چچا نے اسی وقت بینک سے اپنی بچی کھچی رقم نکالی، واپسی کا ٹکٹ کٹایا اور اپنے اس گھر کی دہلیز کو چوم کر الوداع کہہ دیا جسے وہ زندگی بھر اپنا گھر سمجھتے رہے۔ جاتے ہوئے انہوں نے دیواروں سے کہا، اے میرے وہم، تو میرا گھر تو ہے پر میں اب مزید کسی وہم میں نہیں رہ سکتا۔ چچا کی کہانی ختم ہوئی تو کمرے میں ایسا سناٹا چھا گیا جس میں مجھے اپنے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے دھیمی آواز میں مجھ سے ایک وعدہ لیا، جہاں زیب، اب میں کبھی پاکستان نہیں جاؤں گا، جب میں مر جاؤں تو مجھے اسی پردیس کی خاک میں دفنا دینا۔
میں ان سے لپٹ کر رو پڑا، کیونکہ ان کا وہ دکھ اب میرا اپنا بن چکا تھا۔ میرا دل بھی سہم رہا تھا کہ کہیں پاکستان میں، جسے میں اپنا گھر سمجھ کر ہر مہینے خون پسینے کی کمائی بھیجتا ہوں، وہ بھی کوئی وہم تو نہیں۔ مجید چاچا تو خاموش ہو گئے، مگر ان کی خاموشی میرے کمرے کی دیواروں سے سر ٹکرا رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں پردیس کی مصنوعی روشنیاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں، مگر آج وہ روشنیاں مجھے پہلے سے کہیں زیادہ اجنبی اور سرد محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے فون کی سکرین پر لگی اپنی فیملی فوٹو کو دیکھا۔ کیا یہ مسکراتے چہرے بھی صرف اس وقت تک میرے ہیں، جب تک میرے ہاتھ سے نکلنے والا ریال اور درہم ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے؟ کیا گھر واقعی وہ اینٹ گارے کی عمارت ہوتی ہے جس کی چھت ڈالنے میں ہم اپنی پوری جوانی دھوپ میں جلا دیتے ہیں، یا گھر ان جذبوں کا نام ہے جو اب دم توڑ رہے ہیں؟ چچا کی بات میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی۔ جس وقت بچوں کی تربیت کرنی تھی، اس وقت تم نوٹ کما رہے تھے۔ آج مجھے اپنی 15 سالہ مسافرت ایک بے مقصد دوڑ لگنے لگی۔ ہم پردیسی بھی کتنے سادہ لوگ ہوتے ہیں، عمر بھر اس مٹی کو سینچتے رہتے ہیں جہاں سے فصل کسی اور نے کاٹی ہوتی ہے، اور جب خود سائے کی طلب میں وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے درخت تو لگائے تھے، مگر ان کی جڑوں میں محبت کی جگہ صرف پیسے کا زہر بھرا تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے بیگ میں رکھا وہ رخت سفر ایک کونے میں ڈال دیا، جو میں نے اگلے سال کی واپسی کے لیے تیار کرنا شروع کیا تھا۔ اب مجھے وطن جانے کی جلدی نہیں تھی، کیونکہ مجید چاچا نے میرا یہ وہم دور کر دیا تھا کہ دور بیٹھے اپنوں کے لیے ہم محسن ہوتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ان کے لیے صرف ایک بینک اکاؤنٹ ہیں، جس کا پاس ورڈ کھو جائے تو اسے ردی سمجھ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو ذرا سا بھی ہلا دیا، اگر آپ نے اس میں اپنے یا کسی چاہنے والے کا عکس دیکھا ہے، تو کمنٹ میں ضرور لکھیے، تاکہ یہ سبق اوروں تک بھی پہنچ سکے۔ اور اگر آپ ایسی ہی سبق آموز، روح کو چھو لینے والی کہانیاں روز سننا چاہتے ہیں، تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے، کیونکہ ایک کہانی کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔